تو اس کا جو یعنی 4 مہینے 10 دن کا جو مسئلہ ہے اس پر بڑی سختی سے عمل ہونا چاہیے وفات کی صورت میں بھی، اور طلاق بائن کی جو عدت ہے جس کے احکامات گزرے ہیں، آگے بھی کہیں جا کے وہ آئیں گے، تو طلاق بائن میں بھی عدت کی صورت یہی ہونی چاہیے کہ یعنی عدت کے قوانین پر سختی سے عمل ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ عدت کے زمانے کے جو اخراجات ہیں ان کی ادائیگی چونکہ شوہر کے مال سے ہوگی جو فوت شدہ ہے، یا جس نے طلاق بائن دی وہ تو چونکہ زندہ ہے تو وہ خود کرے گا ادائیگی. تو بہرحال اس وقت ان کے گھروں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ طلاق میں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن. یعنی اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب لوگوں کو طلاق دیں تو صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ عدت کے دن گن لیں. یعنی طلقتم جمع کا صیغہ ہے، احصو جمع کا صیغہ ہے. اب کیا ہے کہ عدت کو شمار کر لیں. اور یعنی یہاں اصل میں جو مخاطب اول ہیں یا ایھا النبی وہ تو حضور ہیں، لیکن باقی سارا خطاب جو ہے چونکہ اذا طلقتم ہے تو مومنین ہے، تو مومنین سے فرمایا جا رہا ہے واتقوا اللہ ربکم، تم سب اپنے پروردگار سے ڈرو، لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. یعنی باوجود اس کے کہ طلاق ہو گئی لیکن جہاں وہ رہ رہی ہیں وہ گھر انہی کا ہے، تو وہاں سے مت نکالو. یعنی عدت تک وہ وہیں رہیں تاکہ قوانین شرع کی پابندی ہوتی رہے اور باقی چیزیں اپنی جگہ ہوتی رہیں. پھر عدت کے بعد جو ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ جب یہ عدت پوری ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اب تم پہ گناہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ دوران عدت جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ ایک ذمہ داری تھی کہ وہ اس پر ایک خاص قسم کی نگرانی رکھیں کہ کسی سے یہ ملنے نہ پائے، کسی سے اس کا میل نہ ہو. یعنی کسی سے مراد ہے کہ غیر محرم سے. غیر محرم سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کے بات چیت نہ ہونے پائے. تو فرمایا کہ لیکن اب تم پہ گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن، جو کچھ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں اب اس کا تم پہ گناہ نہیں. یعنی اب انہیں فیصلہ کرنے کے معاملے میں چھوٹ ہے، لیکن بالمعروف وہ فیصلہ رواج کے مطابق، شرع کے مطابق ہونا چاہیے، شرع کے خلاف نہیں جانا چاہیے اسے. اگر وہ شرع کے خلاف گیا تو پھر بہرحال روکنے کا اختیار ہوگا اور اس کو سمجھایا بھی جائے گا. تو بیوہ کو یہ اختیار اس لیے دے دیا گیا کہ اسے خاص قسم کا شعور ہو جاتا ہے اور معاملات سے آگے ہی زندگی میں چلنا چونکہ اسے آ جاتا ہے، تو اس لیے ٹھیک ہے اب اگر کوئی بات ہے تو کوئی بات نہیں. واللہ بما تعملون خبیر، یہ ایک طرح کی تنبیہ بھی ہے اور تسلی بھی ہے کہ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو. یعنی یہ کہ تم کیوں روک رہے ہو اس سے بھی اللہ باخبر ہے، تمہاری نیتیں جانتا ہے، اور اللہ اس سے بھی باخبر ہے کہ تم کیوں نہیں روک رہے یا تم روک سکتے ہو یا نہیں. کیونکہ بعض اوقات صورتحال کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ چاہنے کے باوجود آپ نہیں روک پاتے، تو وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کتنے بے بس ہیں اس میں یا کتنے نہیں ہیں. اب اس میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ طاقت استعمال کریں پھر وہ جواباً طاقت استعمال کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملات کو کیا کہتے ہیں کہ بڑی سمجھداری کے ساتھ، یعنی اگر ایسے کوئی بات ہو کہ روکنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو اب وہ چونکہ بیوہ ہے تو معاملات کو بڑی سمجھداری کے ساتھ جیسے کہنا چاہیے کہ سلجھانا ضروری ہے، ورنہ معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں. اور ہم یہ دیکھ لیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم یعنی ثواب کے بدلے گناہ کما رہے ہیں. تو اس لیے جذباتی ہونا یا اس کے معاملے میں اپنی دشمنیوں کا سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ تو ہماری برادری کا مسئلہ ہے یا ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، یہ تو ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے. کیونکہ وہ کم سے کم اس حد تک تو بہتر جانتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے. تو ہم یعنی یہ کہیں گے آپ سے کہ بہرحال
غیر ضروری طور پر اور غیر شرعی طور پر روکنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. جو فیصلہ اس کا ہے اسے تسلیم کر لیجیے. پھر وہ مومنین جو اس قسم کی عورتوں سے نکاح کے خواہش مند ہیں اور نکاح چاہتے ہیں تو ان سے یہ فرمایا گیا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. دو لفظ ہوتے ہیں اصل میں، ایک ہوتا ہے خطبہ، ایک ہوتا ہے خطبہ. خطبہ کے معنی ہے تقریر اور خطبہ کے معنی ہے شادی کا پیغام بھیجنا، جس کو عام طور پر منگنی کرنا بھی کہتے ہیں. تو طلاق رجعی کے معاملے میں یعنی کسی بھی صورت اس کا یعنی اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی پیغام بھیجے، کیونکہ رجعی میں ابھی گنجائش ہے کہ دونوں اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں. طلاق رجعی کی عدت میں یہ کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ عدت میں رہنے والی کو پیغام نکاح بھجوایا جائے. ویسے تو یعنی بائن اور فوت شدہ کے معاملے میں تو خیر بالکل ہی احتیاط کرنی چاہیے، یعنی بالکل ہی احتیاط کہ جب عدت میں ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ عدت رجعی کی ہو، بائن کی ہو یا شوہر کی وفات کے بعد کی عدت ہو، تینوں قسم کی عدت گزارنے والی خواتین سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اب اس میں یعنی جو فوت شدہ ہے اس میں ایک بات کی اجازت ہے کہ اگر آپ اشارتاً کوئی بات کرتے ہیں تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی اشارتاً اگر کوئی بات آپ نے کہی جس سے یعنی یہ بات ظاہر ہو جائے کہ معاملات ایسے ہیں تو کوئی بات نہیں. صراحتاً وضاحتاً آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اور رجعی کی صورت میں طلاق رجعی اگر ہے تو اشارتاً بھی کوئی بات نہیں کی جا سکتی. طلاق رجعی میں اشارتاً بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ابھی رجوع کی گنجائش ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں میں افہام و تفہیم کی کوئی صورتحال سامنے آ جائے اور ایسی صورت میں یعنی معاملات بن جائے اور دونوں کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے.